الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست قسم کی ڈیل رکھتا ہوں صاحب، اور وہ ڈیل بیسیکلی میری طرف سے نہیں ہے، وہ ڈیل اس کائنات کے امینوں کے امین، اس کائنات کے سچوں کے سچے، اس کائنات کے سچوں کے سچے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور ایسی شاندار ایسی کمال ڈیل ہے صاحب کہ جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک انسان کی ایک پرائم تھاٹ ہوتی ہے نا صاحب، یعنی یوں کہیے کہ مجھے اس دنیا کے اندر اگر صرف یہ بشارت دے دی جائے صاحب کہ میں جنتی کر دیا گیا اور مجھے جنت کی ضمانت مل گئی ہے، تو اس سے بڑھ کے جینے کو اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کا ٹارگٹ، اس کا پیشن، اس کا گول کیا ہوتا ہے فائنلی؟ کہ بس میں کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت مجھے مل جائے اور میں داخل جنت کر دیا جاؤں بغیر حساب کتاب کی، کیونکہ گناہ اتنے کر چکا ہوں صاحب کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت مل جائے اور تائید مل جائے، پھر تو ظاہر دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ تو آج ایک ایسی ڈیل میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرف سے نہیں، اپنی طرف سے گارنٹیئر ہیں، ضمانت لے رہے ہیں۔ اب کچھ سرکار علیہ السلام ہم سے فرما رہے ہیں، وہ جو فرما رہے ہیں نا اس کو ذرا سن لیجئے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم 6 باتوں کا ذمہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ کرتا ہوں۔ اب وہ 6 باتیں کیا ہیں یہ ذرا آپ دل کی سماعتوں سے سن لیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم بولو تو سچ بولو، یعنی جب بھی گفتگو کیجئے نا، یہ میں اپنی بات اب بتلا رہا ہوں، جب بھی گفتگو کیجئے ہمیشہ 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 سچ بات کیجئے، ورنہ دوسری صورت میں اپنی زبان کو بند رکھیے۔ دوسری بات سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، یعنی کسی سے بھی اول تو کوئی کمٹمنٹ نہ کیجئے، لیکن اگر کمٹمنٹ کر لی ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو پھر اس وعدے کو انتہا تک پہنچائیں، اسے باہر طور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ امانت تو آپ کے پاس مالی طور پہ بھی رکھوائی جا سکتی ہے نا، مالی صورت میں بھی رکھوائی جا سکتی ہے، اور کسی کی بات بھی امانت کے طور پہ آپ کو رکھوائی جا سکتی ہے۔ تو امانت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی آپ کسی کی بات کے امین بنے یا کسی کی مال کے امین بنے، ہمیشہ امانت دار رہیں، یعنی اس امانت کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس کے صحیح اگر آپ امین بن گئے انشاءاللہ تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو ضمانت دی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آپ داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ اس کا مطلب بڑی سادی سی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم اچک اچک کے نظریں ادھر ادھر مطلب گھماتے ہیں نا اپنی نامحرموں پر، غیر محرموں پر، ہم اپنی جو یوں کہیے کہ اپنا ذہنی تسکین کے لیے، نفسانی تسکین کے لیے جو ہم آنکھوں کے ذریعے سے لذت لے رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کوشش کریں جب بھی آپ کی نگاہ، یعنی پہلی مرتبہ کسی پہ اگر اٹھ جائے خدا نہ خواستہ، مطلب وہ الگ بات ہے، لیکن جب نگاہ اٹھ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو سمیٹ لیں اور سمیٹ کے نیچے کر دیں۔ یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ اسی وقت ہتھیار جو ہے وہ شیطان اپنا کھولے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر تیر چلاتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ اور دیکھ لے کیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نہیں، اسی وقت اپنی نگاہ کو نیچے کر دیجئے، اس تیقن کے ساتھ کہ میرے سرکار نے مجھے جنت کی گارنٹی دی ہوئی ہے، میں کیسے دوبارہ جو ہے اپنی نگاہ کو اٹھا کے بد نگاہی کر سکتا ہوں؟ میں بد نگاہی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے سرکار علیہ السلام نے تو ضمانت دے دی ہے، اب مجھے اس روڈ میپ پہ چلنا ہے، اور اس پر چلنے کے لیے یہ بڑی بنیادی شرط ہے کہ مجھے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہوگا۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ آ جائے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو اس تصور سے نیچا کر لیجئے کہ میرے سرکار کی کمٹمنٹ ہے اور مجھے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ پانچویں بات سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، بڑی قوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کے پاس مال ہے، پوزیشن ہے، PR ہے، آپ کرسی والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ کی ایک فون کے اوپر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آپ کہیں چلے جاتے ہیں تو لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پیسے کی پاور پر، اپنی یوں کہہ لیجیے کہ فورس کی پاور پر، اپنی PR کی پاور پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یعنی وہی بات ہے کہ ظلم کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیجئے، کسی کے ساتھ ناجائز مت کیجئے، چاہے وہ آپ کا شوفر ہو، چاہے وہ آپ کا چوکیدار ہو، چاہے وہ آپ کا خانسامہ ہو، چاہے وہ آپ کی میڈ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ کا سب آرڈینیٹ ہو، آپ کا آفس کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو صاحب، کسی بھی شکل میں ہو، آپ سے کمزور ہو، آپ کے ساتھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر کبھی ظلم مت کیجئے۔ ظلم اگر آپ کو شیطان بار بار بھڑکائے بھی نا اس بات پہ، بہکائے بھی کہ ہاں کر جا، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نہیں،
اس وقت ہاتھ کو اس لیے روک دیجیے گا کہ ایک طاقت والا وہ ہے، میری ایک طاقت ہے، میری طاقت تو بڑی لمیٹڈ ہے، وہ اصل طاقت والا ہے، اور اس طاقت والے کے محبوب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی طاقت پہ قابو پا لوں گا اور کسی پہ ظلم نہیں کروں گا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور مجھے جنت میں داخل ہونا ہے، اپنی طاقت کا بے جا استعمال کر کے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور آخری بات کیا ہے کہ اپنے جذبات نفسانی کی باغ جو ہے وہ ڈھیلی نہ ہونے دو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو جذبات نفسانی ہے نا، اس کی باغ کو ڈھیلی نہ ہونے دو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم بنیادی طور پہ عیاشی میں غرق ہو جاتے ہیں نا، دنیاوی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، آسائشوں میں غرق ہو جاتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے صاحب؟ ڈانس پارٹی میں گئے کون دیکھ رہا ہے؟ رات کو کسی پارٹی میں بیٹھے کون دیکھ رہا ہے؟ رات کو ہم نے بند کمرہ کر لیا ہے، اب موبائل فون اٹھایا، ٹیبلٹ اٹھایا، کمپیوٹر اٹھایا، لیپ ٹاپ اٹھایا، کون دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سی ہم نے جو ہے وہ اپنا نشہ کر لیا ہے، کون سا ہم نے جو ہے وہ غلط کام کر لیا ہے، اور کس نے ہمیں دیکھا ہے؟ تو یہ جو کس نے دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں ضمانت دی ہے، لہذا کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے جو آپ کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو، فوراً اپنے نفس کو اس وقت ہی جو ہے کچل دیجیے گا، مسل دیجیے گا، ایسے مسلیے گا پیر رکھ کے، یہ کہہ کے کہ میں تجھے ابھرنے اس لیے نہیں دوں گا کہ تو میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کہ وہ راستہ جو میرے سرکار نے مجھے دکھلایا، جس جنت کی مجھے ضمانت دی ہے، تو اصل بیریئر بن رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ، یہ اسپیڈ بریکر بن رہا ہے، اور مجھے کسی قسم کا کوئی نفسانی اسپیڈ بریکر یا بیریئر جو ہے وہ اپنے راستے میں نہیں چاہیے، کیونکہ جنت کی ضمانت میرے رسول نے مجھے دی ہے، میرے آقا نے دی ہے۔ ان باتوں پر عمل کر لیجئے صاحب، پھر آپ دیکھیے ان 6 باتوں پر عمل کر لیجئے، یہ ایسا کنڈکٹ ہے، ایسا منشور ہے صاحب، ایسا روڈ میپ ہے، آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ ضمانت تو سرکار نے دے دی ہے، وہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ تو سچوں کے سچے، سچوں کے سچے، جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ کل بروز محشر پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ سرکار علیہ السلام ان 6 باتوں کی وجہ سے آپ کا پروانہ جو ہے وہ آپ کے دست میں، یعنی آپ کے ہاتھوں میں جو ہے اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے، اور جب آپ لیں گے اس کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ۔